نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پارہ نمبر 28 سورہ الصف رکوع 2 آیات نمبر 10 تا 13۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، آیات مذکورہ میں جہاد کے دنیاوی اور اخروی فوائد و ثمرات کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور ترغیب بھی ہے۔ بہترین تجارت سوداگری کی طرف جو نجات کا عظیم ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے، اور وہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں اپنے مال جان سے جہاد کرو۔ آیت کریمہ میں ایمان اور مجاہدہ بالمال، مجاہدہ بالنفس کو تجارت فرمایا، کیونکہ جس طرح تجارت میں کچھ مال خرچ کرنے اور محنت کرنے کی صلہ میں منافع حاصل ہوتے ہیں، اس طرح ایمان باللہ، ایمان بالرسول کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال و جان خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم نے تو اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور آیت مذکورہ میں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، ان کنتم تعلمون۔ آیات نمبر 12 میں اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، بلکہ ذکر ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جس نے یہ تجارت، کامیاب تجارت، نجات والی تجارت اختیار کی، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جنت میں پاکیزہ اور بہترین محلات، مکانات عطا فرمائے گا، جن میں ہر طرح کے آرام اور عیش و آرائش و عشرت ہوگی۔ جنات عدن، جنت عدن جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ آیت نمبر 13 میں اخروی نعمتوں کے ساتھ کچھ دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ۔ لفظ اخرى یہ صفت ہے نعمت، نعمت کی صفت ہے۔ معنی یہ ہے کہ آخرت کی نعمت ہے اور جنت کی محلات، مکانات وہ تو ضرور ملیں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ لیکن دنیا میں نقد انعام اور نعمتیں بھی ملی، اور وہ نعمتیں یہ ہے کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے تم دشمنوں پر غلبہ پاؤ گے، دشمنوں کے علاقوں کو فتح کرو گے، دشمن کو زیر کرو گے، تمہارے پاس اقتدار آئے گی، تمہارے پاس حکومت آئے گی، تمہارے پاس عزت آئے گی۔ اور اگر قریب بمقابلہ آخرت کے لیا جائے تو بعد میں آنے والے اسلامی فتوحات، عرب و عجم کی فتوحات، وہ سب کے سب اس میں داخل ہے۔
اور اگر قریب سے مراد قریبی عرفی مراد لیا جائے تو اس کا پہلا مصداق غزوہ خیبر ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ مکرمہ ہے۔ فتح قریب کے ساتھ تحبونہا فرمایا، یعنی یہ نقد نعمت تمہارے پسندیدہ بھی ہے، محبوب نعمت بھی ہے، کیونکہ غیر انسان فطرتاً جلباز ہے، خلق الانسان عجولا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آخرت کی نعمتیں ان کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں کی طلب، آخرت کی نعمتوں کی محبت وہ ظاہری ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے مگر طبعی طور پر کچھ نقد نعمتیں دنیا میں بھی تمہیں، تمہارے جو مطلوب ہے، تمہارے جو محبوب ہے، وہ بھی تمہیں عطا کی جائے گی۔ بہرحال نعمتیں ہوتی ہیں، دنیاوی نعمتیں ہو، اخروی نعمتیں ہو، ظاہری نعمتیں ہو، باطنی نعمتیں ہو، حسی نعمتیں ہو، غیر حسی نعمتیں ہو، نعمتیں ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، لا تعد ولا تحصا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، اس کا گننا جو ہے انسان کی بس میں نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شکر نعمت کھائی تو، چندہ کی نعمت کھائی تو، عذر تقصیرات ماں، چندہ کے تقصیرات ماں، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اور ایمان کی بدولت جو ہے یہ نعمتیں ملتی ہیں، اخروی نعمتیں خصوصاً، دنیاوی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں اہل ایمان کو ایمان کے اساس پر ملتی ہیں، اور دنیا میں تو غلبہ دین، اعلاء کلمت اللہ، اس میں بھی اللہ کی رضا ہے، وہ ایمان کی طاقت سے حاصل ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، بلکہ مسجد میں خرچ کرتا ہے، ایمان نہیں ہے تو 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کرے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان کی طاقت سے خرچ کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ ایمان کی قوت سے حاصل کی جاتی ہے۔ روزے کا اب کل پرسوں روزہ ہے، روزہ کون رکھے گا؟ جس کے اندر ایمان ہے، ان کنتم مؤمنین۔ جہاد وہ کرے گا جس کے اندر ایمان ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی ایمان کام آئے گی۔ ایک نور کے شکل میں متشکل ہو کر ایک مومن کو عذاب قبر سے بچاتا ہے، حشر میں مصائب اور مشکلات سے بچاتا ہے، دوزخ سے خلاصی ملتی ہے۔ اور اس من کان فی قلبہ حبۃ من خردل، جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جو ٹک ٹک ہوگا بطور تطہیر ہوگی، لیکن مستقل طور پر دوزخ مومن کا ٹھکانہ نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ دوزخ میں گناہوں کی جو سزائیں ملتی ہیں وہ تو بطور تطہیر ہوتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہل ادلکم، کیا میں بتاؤ تمہیں، علی تجارت، ایسی تجارت، تنجیکم، جو نجات دے تمہیں، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، علیم مولم، تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اللہ کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو تم اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے اموال سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم، بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، ویدخلکم، اور داخل کرے گا تمہیں، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہوگی، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، ومساکن طیبۃ،
ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ مکانوں میں، فی جنات عدن، فی جنات باغات میں، عدن ہمیشہ رہنا۔ ذالک الفوز الکبیر، ذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ وأخرى، اور دوسری بات، تحبونہا، جو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، مدد ہے اللہ کی طرف سے، وفتح قریب، اور فتح ہے جلدی، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین۔